نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس لوٹنے کے بعد سفر کے آخری بدھ کے دن آپ کو مرض وفات شروع ہوتا ہے، اور آپ 12 جو ہے یہی ربیع الاول کے پہلے ہفتے میں، ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول اور ایک روایت کے مطابق 8 ربیع الاول کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوری زندگی کا خلاصہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شان کے ساتھ اور اس مقام کے ساتھ جو بھیجا گیا، اس کے چند پیغامات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ 6 نمبر میں نے دیے ہیں۔ سب سے پہلا پیغام آج کی سیرت طیبہ کا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملائیں۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، ماڈل ہے۔ تم جتنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے 5 شعبوں میں اپنی زندگی کو ملاؤ گے، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ آقا کی بعثت، آقا کی نبوت اسی عظیم مقصد کے لیے تھی کہ ہم اپنی زندگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملائیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس ملک میں ہم ہما مذہبی ہمارے برادران وطن اور دختران وطن کے ساتھ اپارٹمنٹ میں، محلوں میں اور بزنس میں اور ریلوے میں اور اسی طرح سے بسوں میں اور ہوائی جہازوں میں، سفر میں، حضر میں ہم مل جل کر ایک کمبائن فیملی کی طرح سے رہتے ہیں۔ اس لیے آج کی سیرت طیبہ کا دوسرا سبق اور دوسرا تقاضا اور دوسرا مطالبہ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہم برادران نبی اور برادران وطن اور دختران وطن جن کا رات دن ہمارا سامنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ عملی جو ہے اخلاق نبوی اور عملی کردار اور جو کیریکٹر کے ذریعے سے میں اللہ کی قسم کھا کر کہنے کے لیے تیار ہوں، 1450 سال کے بعد بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا کے اندر یہ تاثیر ہے کہ ہمارا غیر مسلم بھائی 80 سال کا اور ہماری بہن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا پر فریفتہ ہو کر ایمان میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ بس ضرورت ہے کہ ہم زندگی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں اور کیریکٹر کے ذریعے سے رات و دن ان کا جو سامنا پڑتا ہے ان کو اخلاق نبوی پیش کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے اور ہر ایک یوٹیوب سے، فیس بک سے اور ٹویٹر سے، میسنجر سے اور ٹیلی گرام سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے ہمارا نوجوان ٹیلی گرام میں، فیس بک میں، سوشل میڈیا میں آپ کے ایمان پر ڈکیتی ڈالنے والے گمراہ فرقے جو آپ کے لیے رات و دن توڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو آپ کا ایمان پر باقی رہنا، ایمان پر زندگی گزارنا ہرگز گوارا نہیں ہے۔ اس لیے وہ کروڑوں روپے خرچ کر کے لاکھوں افراد کی لابی آپ کے ایمان کو چھیننے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ لہذا اسی سوشل میڈیا کو آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھر دو۔ اپنے علماء سے پوچھ کر معتبر کتابیں انگریزی میں، کنڑ میں، تیلگو میں، تمل میں اور اردو میں اپلوڈ کرو، ڈاؤن لوڈ کرو اور خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالبہ کرو۔ ابھی مولانا جعفر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں معلوم ہے، ہمارا آخری نبی ہم پوچھیں تو ہم کوئی اور نام لیتے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں موقع ہے، آپ جس زبان سے تعلق رکھتے ہیں، جس زبان میں آپ کو سمجھ اور فہم ہے، آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے اور کتابوں کا اپلوڈ کیجئے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نئی نسل کو اور ہمارے بچے جو بالغ ہونے سے پہلے راہ میٹیریل کے درجے میں ہیں، ان کو مکاتب میں، اور بالغ ہونے کے بعد ہمارا بالغ نوجوان اور ہماری بالغہ بچیاں، ان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھایا جائے۔ مکتب میں، مدرسوں میں، اسکولوں میں، کالج میں ایک باضابطہ ٹاپک رکھ کر مختلف انعاماتی مقابلہ رکھ کے، جیسا کہ مجھے بتایا گیا 1 مہینے سے ہماری سینٹرل میلاد کمیٹی میں ہمارے نوجوانوں کے درمیان میں مختلف مقابلے رکھ کر آج ان کو انعامات سے نواز رہی ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، سیرت طیبہ کا پیغام ہے کہ انسان لالچی طبیعت کا عادی ہے، اس لیے انعامات کی شکل میں ہماری نئی نسلوں کو، نوجوان بچے اور بچیوں کو کوئز کی شکل میں اور کمپٹیشن کی شکل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے پہلو، ان کا بچپنا، ان
ان کی جوانی اور ان کی مکی زندگی مدنی زندگی سے واقفیت کرائی جائے. اور پانچواں سبق یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا مشن تھا بلا تفریق مذہب و ملت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت خلق کا، انسانیت کی خدمت کا کام کیے تھے. آپ نبی و رسول تھے اور آپ فخر الرسول تھے، آپ امام الرسول تھے، آپ امام الانبیاء تھے، آپ سید الانبیاء تھے اور آپ خاتم النبیین تھے، آپ خاتم المرسلین تھے. لیکن آپ کی ایک شان محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. آپ انسانیت بانٹنے کے لیے آئے تھے، لہذا آپ کو حق نہیں ہے کسی سے نفرت کرنے کا، آپ کو حق نہیں ہے کسی کو دور کرنے کا، دھتکار کرنے کا. آپ ہر انسان کے ساتھ نفرت کا جواب پیار سے محبت سے دیجیے. ہمارے بڑے ہمارے اکابر کہتے ہیں یہ نفرت آگ ہے اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے. امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند کا یہ مشن ہے، نیشنل انٹیگریشن پروگرام کے تحت قومی یکجہتی یا جو ہے جب سے 1000 سے زیادہ پورے ملک میں وہ کر چکے ہیں اور تمام مذہب والوں کو ساتھ لے کر کھانا پینا بیٹھنا اٹھنا اور تبادلہ خیال اور خدمت خلق کی شکل. آپ گلیوں میں جائیے، سینٹرز میں جائیے، ہسپتالوں میں جائیے اور جو ہے غریب علاقوں میں جائیے اور غریب اسکولز اور کالجز میں جا کے اسکالرشپ بانٹیے اور اپنی مال کو اپنی صلاحیتوں کو بلا تفریق مذہب و ملت. میرے اور آپ کا آقا کا سیرت طیبہ کا انسانیت سے متعلق اتنا اعلیٰ درجے کا پیغام ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہنے کے لیے تیار ہوں قیامت تک ایسا کوئی انسان جو انسانیت کے اعلیٰ کردار کا حق ادا کرنے والا کبھی نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس خیر الناس انفعهم للناس. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسانوں میں کا بہترین انسان، انسانوں میں کا بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کے نفع کے لیے جیتا ہے. The best man of the community, the best man of the community who serve his energy for humanism, not for only Muslim. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، وہ انسانیت کا سبق اور درد دینے کے لیے بانٹنے کے لیے آئے تھے. لہذا پانچواں پیغام سیرت طیبہ کا امت مسلمہ کے نام یہ ہے. میں 6 پیغام آپ کو سنانا چاہتا تھا. پانچواں پیغام خدمت خلق کا دائرہ وسیع سے وسیع تر کیجیے. اسی سے نفرتیں ختم ہوں گی، اسی سے دوریاں ختم ہوں گی، اسی سے تعصب ختم ہوں گے اور اسی سے ہمارا دین پھیلا ہے اور پھیلے گا. اور چھٹی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے، میں نے بھی وہی آیت پڑھی اور ہمارے مرکز کے امام مولانا شہاب الدین صاحب نے بھی وہی آیت پڑھی. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. آقا صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت دین اور اشاعت دین کے لیے نبی بنائے گئے اور اللہ نے حفاظت دین اور اشاعت دین کی 3 شکلیں اللہ نے خود طے کیا اور آپ کو آخری نبی بنا کر آپ کے ختم نبوت کے طفیل وسیلے سے یہ نبوی کام آج ہے دوسرے انسانوں تک قیامت تک آنے والے انسانیت تک یہ دین اسلام پہنچانے کا فریضہ اس امت کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں ملا ہے. لہذا 3 تھا تعلیم تبلیغ اور صحبت اہل اللہ. تعلیم تبلیغ اور صحبت اہل اللہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے. صحابہ بنے ہیں آپ کی صحبت کی وجہ سے. تعلیم دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں ضروری ہے. ہمارے ملک کا مستقبل گڈ فیوچر جو ہے وہ تعلیم سے ایجوکیشن سے جڑا ہوا ہے. اس لیے ہم کو بہترین IAS IPS اور IIT اور ناسا اور نیوی کے سائنٹسٹ چاہیے. ہم کو MLA اور MP ہمارے تنویر سے صاحب میرے بازو میں بیٹھے ہیں، یہ ان کے والد بزرگوار اور ان کے تایا ابا اور ان کے دادا یہ خاندانی سلسلہ چلا رہا ہے. ابھی مجھے چاند بھائی بتا رہے تھے یا جو ہے اثر کے بعد کہ ان کے دادا مرحوم محمد شیخ صاحب کے بارے میں کہ میں 50 مرتبہ ان کے پاس بیٹھتا تھا. کبھی انہوں نے میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں وہ سیاست دان تھے لیکن کبھی ان کی بات میں کوئی خود غرضی یا کسی طرح کا آج ہے اپنا مطلب یا کسی طرح کا سیاسی پہلو نہیں آیا. انہوں نے کبھی بھی مجھ سے بات کری ہے 50 بیٹھک میں تو انسانیت کا درد انہوں نے مجھے دیا اور انسانیت کا سبق انہوں نے سکھایا. یہ ہمارے سیاست دان ایسے ہوا کرتے تھے اور ایسے ہوا کریں گے. ہم کو ایسے MLA
اور ایسے MLC اور ایسے MP اور ایسے CM اور ایسے PM اور ایسے پریزیڈنٹ آف انڈیا APJ عبد الکلام، ان کو ہر ایک ہمارے نوجوان کے چہرے میں دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارا وہ کبھی پرانی چھتریوں کو ٹھیک کرنے والے مزدور کا بیٹا جو کبھی +2 پڑھتے ہوئے گھروں کے دروازے میں اخبار ڈالا کرتا تھا، ہمارے نوجوان وہ ہماری تمل ناڈو کے رام راجا پورم کے تھے، اور جو ان کی لائف ہسٹری جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھی، اٹھا کر دیکھو کہ کیسے تقوی والی زندگی اور کیسے ایمان والی زندگی گزار کر وہ ملک کے سب سے بڑے پوسٹ صدارت عظمیٰ کے مقام پر پہنچ کر بتاتے ہیں. یہ چیلنج ہے ہمارے نوجوانوں کے سامنے کہ ہم آج بھی اور قیامت تک بھی تعلیم کے دنیاوی عصری تعلیم میں بھی اور دینی تعلیم میں بھی شہسوار بنیں گے، اور دعوت کا فریضہ اپنوں میں بھی اور دعوت کا فریضہ غیروں میں بھی اخلاق اور کردار اور کیریکٹر کے ذریعے سے، اور اسی طرح خود نیک بننے کی کوشش کریں گے اور معاشرے میں موجود گناہوں سے بچ کر اللہ کے نبی نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کے فریضے کے لیے نبی بنائے گئے تھے. گناہوں سے بچانے، جہنم سے بچانے اور نیکیوں کو عام کرنے، نیکیوں والی زندگی کو اختیار کرنے اور جنت میں پہنچانے کے لیے نبی بنائے گئے تھے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چھٹا سبق ہے. بس سیرت طیبہ کا پیغام، امت مسلمہ کے نام، یہ 6 باتیں میں نے بتائی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کے سیرت طیبہ کے اجلاس کو ہر نوع سے قبول فرمائے، اور جو پیغامات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، خاص طور پر ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کو جو بہت دیر سے آقا کے عشق و محبت میں کھڑے ہو کر مجھے سن رہے ہیں، میں ان کے لیے خصوصی دعا کرتا ہوں. نوجوان آج باطل کے ٹارگٹ ہیں، تو ہمارے بھی ٹارگٹ نوجوان ہیں. نوجوانی یہ عمر کا درمیانی قیمتی حصہ ہوتا ہے. یہ جو ہے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملا کر عرش کے سائے میں جگہ پانے والے نوجوانوں میں اپنے آپ کو شمار کریں. اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آخرت حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الوحشة وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدين. اللهم ربنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما وأمرنا بالصالحين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إلهي بحرمة سيد المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تاجدار مدینہ درود آپ پر شہریار مدینہ. کرم ہو کرم دونوں ہو عالم کے مدثر پکڑو جی مدثر. بنٹو بھائی ذرا سامنے. سیٹ صاحب ادھر سیٹ صاحب ہلو سیٹ صاحب تمہیں سامنے آ جاؤ صاحب تمہیں سامنے آؤ صاحب ادھر آ جاؤ.
کو نہیں ہونا نہیں جیکٹ کرایا کیا صاحب نہیں نہیں وہ ہماری صلاحیت جے کیا جی فوٹو لینا کیسا جے مجھے یہ انڈا الگ شاباش سید فیصل مشکل ہے ہلو ذرا پیچھے جا جی اوئے ذرا پیچھے مجھو اوئے مجھو بچو بچو اس سے کوسا جانا معلوم نہیں گردش کر لیتے رہتے ہیں بھئی کسے بھی دکھ رہا تھی نا میں شروع کرتے ہوئے محمد شیخ صاحب کو گل پوشی کرتے ہوئے اس کے بعد سے ان کے فرزند مرحوم محمد ابراہیم صاحب اس کو جاری رکھا اور مرحوم عزیز شیخ صاحب کی گل پوشی کرتے رہے. ان کے بعد اب ان کے فرزند ارجمند شمس الرحمان صاحب ہمارے درمیان یہاں پر تشریف رکھتے ہیں اور اسی کی روایت کو بخوبی نبھاتے ہوئے ہمارے شہر کے ایم ایل اے اور سابق وزیر اور ہونے والے وزیر انشاءاللہ عالی جناب تنویر شیخ صاحب کی گل پوشی کر رہے ہیں جس کے لیے ہم ان کے اور ان کے خاندان کے بھی ممنون و مشکور رہیں گے. شکریہ. ہلو سائڈ سائڈ سے خالی ہو جائے ابھی اب اسپورٹس والے کو بلا کو ذرا جلدی کریں گے. قدم پہ ہے
زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن تمہیں محبت سے کام لے لو